ایک بار جو ہمارے حضرت مولانا نے فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ احسانات کے باوجود جو آپ کی مخالفت کے اسباب ہیں ان میں سے ایک عقیدہ جو کہ ایرانیوں کا یہ تھا کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگز، ڈیوائن رائٹ آف کنگز، کہ بادشاہوں کو الہی حق حاصل ہے بادشاہت کرنے کا، کہ صرف ساسانی خاندان کے لوگ ہی بادشاہ ہو سکتے ہیں، دوسرے نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایران کی قوت پاش پاش ہو گئی تھی، تو چونکہ ان کے ذہن میں وہی تھا، اس لیے انہوں نے اور تو کسی انداز میں بات نہ کر سکے، یہ کہہ کر کہ انہوں نے حضرات اہل بیت کا حق مارا ہے، اصل میں تکلیف وہ تھی۔ تو بعض اوقات انسان تاریخ پڑھتا ہے تو یہ بات اشکال کے طور پر ذہن میں آ جاتی ہے، تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ذہن میں یہ ان کا جو نظریہ تھا کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگز، کہ بادشاہوں کو الہی حق حاصل ہے، یہ انہی کا نظریہ تھا، اسی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اسی کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ جیسے حضرت نے فرمایا تھا شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا، مجھے ایک مرتبہ ایک اتفاق ہوا کہ میرے والد محترم حضرت صوفی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خانقاہ میں رہنے کے لیے فرما دیا، تو وہاں اس وقت بالکل ویرانہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں چونکہ میں اکیلا رہتا تھا تو مجھے کچھ خوف محسوس ہونے لگا، لیکن ذہن میں یہ بھی تھا کہ بجی نے ڈیوٹی لگائی ہے، اب یہاں رہنا بھی ہے۔ تو میں نے ایک جمعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ پر پڑھایا، اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی خوف نہیں آیا، تو یہ آج بھی تاثیر اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ بڑھا دے۔ ایک حضرت نے محدثیت کی اصطلاح استعمال کی تھی، ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ صدیقیت اور محدثیت ان دونوں میں اخوت کی نسبت ہے، بھائی چارے کی، اسی وجہ سے جو ان دونوں حضرات کا آپس میں تعلق تھا وہ خاص تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے، اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ آگ ہوا پانی مٹی پر ان کا حکم چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے جس میں اس کے نائب اصل میں تو فرشتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس تکوین کا کوئی فیض، کوئی جھلک انسانوں پر پڑ جاتا ہے، اور ان سے وہ کام ہوتے ہیں جس کو ہم اگر انبیاء کے ہاتھ پر ہو تو معجزات کہتے ہیں، اور غیر نبی کے ہاتھ پر ہو تو اس کو ہم اولیاء کی کرامت کہتے ہیں، ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ محدثیت خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بس تھا، یہ وہ حضرات ہیں جو جن کا دل اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ جو کچھ حضرت القدس میں ہونے والا ہوتا ہے اس کا عکس ان کے قلب پر پڑ جاتا ہے، اور وہ وہی فرماتے ہیں جو آئندہ حالات ہونے والے ہوتے ہیں، ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فضائل کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مضبوط عملی انداز ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا
وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا واسق أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا طهر قلوبنا طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك اللهم اعنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام الہی ہماری اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کی برکت سے ہمارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہی حضرات کی محبت کی بدولت اور خاص اپنے فضل سے ہمیں ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو الہی ایمان والی زندگی دینا سب کو ایمان پہ موت دینا سب کا حشر ایمان والوں کے ساتھ کرنا ہر قسم کے فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرما الہی اس مقام کو شر فساد تعصب سے پاک رکھنا قیامت تک اپنے دین کا مرکز اس کو بنائے رکھنا الہی اس مقام پر ہمارے جو بیٹے قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الہی ان کے سینوں کو قبول فرما اور پاک و صاف کر دے الہی خاص مہربانی فرما الہی سب کی حاضری کو قبول فرما الہی آفات بلیات حادثات وباؤں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما جو زندگی کے دن رہ گئے اپنی یاد کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما الہی ہمارے دل میں ان حضرات کی محبت کو اور زیادہ بڑھا اور جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہے ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنا بندہ بنا نفس و شیطان کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما سب بیماروں کی الہی شفا عطا فرما جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے الہی معذوری مجبوری سے ان کو اپنی پناہ میں رکھنا الہی ہمارے مولانا کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما اور ان کے واسطے سے ہمارے مشاہد کے فیض کو پورے حالی میں ملا ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما مخلصین ذاکرین میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب تمام حضرات تشریف رکھیں آپ کے احترام کا انتظام ہے جو باہر ساتھی ہیں ان سے درخواست ہے وہ بھی اندر تشریف لیں تشریف رکھیں سامنے آ جائے شام فیصل بھائی